نے کیا تھا، جو بیسک ڈیموکریسی نافذ کی تھی، پہلے الیکٹورل کالج پھر وہ منتخب کریں گے صدر، نہیں کچھ نہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے اب ظاہر بات ہے ابو بکر چلے گئے، عمر جا رہے ہیں، ایک اور بھی صحابی فوت ہو چکے، لیکن یہ کہ اب 6 رہ گئے ہیں آپ کے بعد، آپ نے 6 کا ایک باڈی بنا دی، 6 اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لو 3 دن کے اندر اندر۔ اپنے بیٹے کو نگران کھڑا کر دیا عبداللہ ابن عمر کو کہ ان کی جو گفتگو و مشاورت ہو اس کی نگرانی کرو، اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ جو ہیں ان میں پھر فیصلہ کیا ہوا، 2 نے کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی۔ اب رہ گئے 3 میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اگر تم اپنا معاملہ اے علی اور اے عثمان، اگر تم اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں۔ اب باقی رہ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ طے کر دیں۔ باقی کون رہ گئے؟ علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا، فوراً سمجھ لیجئے، یہ دونوں امیدوار تھے کہ نہیں؟ وہ جو وڈرا ہوئے کس چیز سے وڈرا ہوئے؟ اور جو رہ گئے وہ کون ہے؟ امیدوار۔ ہمارے یہاں ایک مغالطہ پیدا کر دیا گیا ایک زمانے میں خاص، امیدواری حرام ہے، نہیں امیدواری حرام نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تھا خود میرے حوالے کر دو، اجعل لی علی خزائن الارض، مجھے دے دو انی حفیظ علیم۔ تو امیدواری کسی خیر کے کام کے لیے آگے بڑھنا جو ہے یہ امیدواری نہیں کہلاتی، یہ تو ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادگی ہے۔ بہرحال یہ بعد میں بھی مسئلہ آئے گا، اس لیے میں نے یہاں نوٹ کرا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پھر جو ہے مشورہ کیا، بچوں سے بھی پوچھا گھروں کے اندر اور خواتین سے بھی پوچھا، سب سے پوچھا، پھر رائے بنائی، حضرت عثمان کو بنا دیا۔ لیکن جو نقطہ میں بیان کر رہا تھا وہ کیا تھا کہ یہ گریڈیشن تھی وہاں پر جو اب نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ کوئی شخص بڑا متقی نظر آ رہا ہے ظاہر میں، اندر کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ جو خلوت بھی رون میں کارے دیگر بھی کیا کرتے ہیں خلوت کے اندر ہمیں کیا پتا؟ لیکن یہ ہے کہ وہاں تو حضور کی سند تھی نا، عشرہ مبشرہ تو حضور کی ڈکلیئر۔ اب یہ شکل نہیں موجود ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے کوئی اور معیار بنانا پڑے گا کہ کیسے انتخاب کریں، کس طرح کریں، سوچنا پڑے گا۔ آخری بات کیا ہے؟ وہ قبائلی معاشرہ تھا، قبائلی معاشرے میں قبیلے کا سردار خود بخود اپنے قبیلے کا گویا کہ نمائندہ ہے۔ اب قبیلے کے ایک آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایلڈرز آف دی ٹرائبس، ایلڈرز آف دی کلینز، وہ جمع ہو جائے مشورے کا حق ادا ہو گیا۔ امرہم شورا بینہم، وہ ایک شخص کو ووٹ دینا، اس کی گنتی کرنا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خلافت راشدہ کے خصائص ہیں، اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اسنشل خلافت آ جائے گی کہ حاکمیت اللہ کی اور بالادستی کتاب و سنت کی، سپریم لا قرآن اور سنت، اور اس کے نیچے نیچے باہمی مشاورت، میوچول کنسلٹیشن سے معاملہ طے کر لوں۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب یہ سمجھیے، یہ بھی ایک عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بات واضح نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے اندر اندر جو کچھ ہے مباح ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا نا، گھوڑے کو آپ نے باندھا ہے 200 گز کی رسی سے، کھوٹے کے ساتھ۔ اب 200 گز ریڈیس کا، نصف قطر کا دائرہ ہے جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، مغرب میں جائے، جنوب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 پہ جائے، 199 پہ جائے، 200 تک جا سکتا ہے، 200 سے آگے نہیں۔ 200 گز کے دائرے میں یہ آزاد ہے، پابندی جو ہے وہ اس دائرے کی ہے، پابندی ہے کتاب و سنت کے احکام کی۔ ان احکام کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے۔ اور ایک اصول جان لیجئے جو بعد میں فقہا نے مرتب کیا، کسی شے کے حلال ہونے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل لازمی نہیں ہے، کسی شے کے حرام ہونے کے لیے کتاب و سنت سے دلیل لازم ہے، اور جو شے حرام نہ ثابت کی جا سکے وہ حلال ہے۔
سمجھا آپ نے؟ اب حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا؟ اگر یہ طے ہو کہ جو شے حلال ثابت نہ کی جا سکے وہ حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا اور حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جائے گا۔ اس میں البتہ یہ ہے، ایک مباح ہے جو جائز ہے، ایک مستحب ہے جو پسندیدہ ہے، اس ملک کے اندر کتاب و سنت کے نزدیک وہ درجہ بندی علیحدہ ہو جائے گی، لیکن جائز ہے ہر وہ شے جو کتاب و سنت کی روح سے حرام ثابت نہ کی جا سکے۔ اس کا بھی ایک تعلق بعد میں آئے گا، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب سمجھیے مغرب کی اصل گمراہی کیا ہے۔ آج میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی شاید عجیب بھی ہو، ناقابل قبول بھی ہو، انہیں غور کرنا پڑے گا۔ مغرب نے جو کچھ ایجاد کیا، جو کچھ بنایا، جو کچھ ڈیولپ کیا، وہ سارا کا سارا حرام نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ باطل محض کا تو وجود ہے ہی نہیں دنیا میں۔ باطل بھی کسی نہ کسی حق کے حصے کو لے کر اس کے گرد اپنا تانا بانا بناتا ہے، اس لیے کہ قیام ہے ہی نہیں، باطل کو قیام ہی نہیں ہے۔ اس کو اپنے قیام کے لیے، جیسے آپ کو معلوم ہے، وہ آکاش بیل کہلاتی ہے، وہ درختوں کے اوپر چڑھ گئی، وہ خود تو نہیں چڑھ سکتی اوپر، وہ درختوں پر چڑھے گی، درخت چوس جائے گی، خود جو ہے بڑھتی جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ باطل جو ہے وہ آکاش بیل کی طرح ہے، وہ چڑھتا ہے حق پر، حق کا اندر غلاف ہوتا ہے جس پر چڑھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس حق کو چوس لیتا ہے، حق کو غیر مؤثر کر دیتا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کیا، سائنس ڈیولپ ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ فزکس میں کیا چیز حرام ہوگی؟ کیمسٹری میں کیا چیز حرام ہوگی؟ یہ تو کوئی حرام شے نہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو اسلحہ بنا وہ بھی حرام نہیں ہے، اس کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ اور یہ سائنس جو ڈیولپ ہوئی ہے، علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا، اس سائنس کا سارا جو ہے معاملہ وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہے۔ قرآن نے اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء واحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی۔ ان تمام فینومینا جو نیچر ہے اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ اس سے یہ ہے کہ ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ اور آیات قرآنیہ، یہ تینوں جب آپ جڑ جائیں گی تب تمہیں علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور آیات قرآن، تینوں کی ہم آہنگی جب ہوتی ہے تو اس سے صحیح علم وجود میں آتا ہے۔ اور اس کے لیے استقرائی جو منطق ہے جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی بڑی سخت اصطلاح ہے۔ ایک جو استنباطی استخراجی منطق ہے، ایک چیز سے منطقی اصولوں سے اس کے بال کے کھال اتار رہے ہیں اور بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ ایک ہے استقرائی، مشاہدے کو وسیع کرو، مشاہدہ سارا جو ہے وسیع کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرو۔ تو سائنس نتیجہ ہے استقرائی منطق کا، انڈکٹیو لاجک، ڈیڈکٹیو کا نہیں۔ ارسطو کی منطق ڈیڈکٹیو ہے، استخراجی ہے، اور قرآن نے بتائی ہے اصل میں انڈکٹیو لاجک، جس سے سائنس بنی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن سائنس پروان کہاں چڑھی؟ ہمارے ہاں نہیں چڑھی۔ بنیادیں ہم نے دیں، بنیادیں ہم نے جو اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل کی، لیکن ڈیولپ وہاں ہوئی، ہم نے تو نہیں کی۔ یہ بجلی کس نے ڈیولپ کی؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کس نے بنایا؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ٹرینیں کس نے ایجاد کی تھی؟ ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیے تھے؟ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی شے حرام نہیں ہے، ہاں ان کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ نمبر 2، جو سوشل کانسیپٹ دیے تھے اسلام نے، آزادی، مغرب نے اسے مادر پدر آزادی بنا دی، ہر شے سے آزادی، اللہ سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی، آسمانی ہدایت سے بھی آزادی، کتابوں سے بھی آزادی، آزادی آزادی آزادی۔
آزادی اسلام نے دی تھی، حریت اسلام نے دی تھی، بیسک جو ویلیو ہے وہ اسلام کی عطا کرتا ہے، لیکن یہ جو اس کو مادر پدر آزاد بنایا یہ مغرب نے بنایا، عورت کو مرد کے بالکل برابر کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ خاندان ختم ہو گیا۔ اب شوہر اور بیوی کہ دونوں ہمارا دونوں کا اختیار برابر ہے تو چلے گا ادارہ؟ کوئی ادارہ چل سکتا ہے جس کے ہیڈ جو ہے دو ہوں؟ آپ کو ہیڈ تو ایک رکھنا پڑے گا۔ آپ کی کوئی کمپنی ہے کاروبار کے لیے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر آپ 100 رکھ لیں کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر تو ایک ہوگا، پریزیڈنٹ تو ایک ہی ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے وہ جو بھی آزادی کا اسلام نے بیسک تھاٹ دیا، انسان کی غلامی سے نجات دی، اس کو انہوں نے آگے بڑھا کر آزادی کا نعرہ لگا کر اور اس کو مادر پدر آزاد کر دیا۔ بیسک تھیم قرآن کا دیا ہوا مساوات، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دولت جو ہے صرف تمہارے اغنیاء کے مابین نہیں گردش میں رہنی چاہیے۔ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، قرآن نے دیا۔ کمیونزم نے مساوات کا نعرہ لگا کر اور وہ جو نظام تجویز کیا وہ بالکل غیر فطری نظام ہے۔ اب میں آپ کو اقبال کا جملہ سنا رہا ہوں جو ان کے خطبات ہیں، دی کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے دیواچے میں کہتے ہیں دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک۔ انر کور ایک ہے، اس کے گرد جو ہے وہ غلاف ہیں، یہ غلاف مغرب نے جو ہے غلط چڑھا دیے ہیں اس کے اوپر، ورنہ کور کیا ہے؟ سائنس کا کور قرآن، آزادی قرآن، مساوات قرآن، فریٹرنٹی حکومت انسانی قرآن دے رہا۔ لیکن ان چیزوں کے اوپر جو غلاف چڑھائے ہیں مغرب نے، اور اس میں اصل کام کیا ہے؟ مغرب سے مراد یہاں کیا ہے؟ گمراہ کرنے والا وہاں پر یہودی، اس نے کیا گمراہ، اس نے بدلہ لیا ہے، وہ بدلہ لے رہا ہے پوری دنیا سے۔ سب سے پہلے اس نے عیسائیوں سے بدلہ لیا، اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا عیسائیوں کو۔ 2.25 ارب دنیا میں ہے لیکن یہودیوں کے شکنجے میں ہے، عیسائیت، عالم عیسائیت یہودیت کے شکنجے میں، اور اب وہ بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے عالم اسلام سے۔ یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ہم یہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ تو ہم صرف امیڈیٹ واقعات کو سمجھ رہے ہیں نا، کہ یہ بالاکنڈ میں جو ہو رہا ہے ہم اس کا جو ہے جو امیڈیٹ پاس ہے وہ کیسے ہے، اصل میں کیا چل رہا ہے، کھیل کیا ہے، بالائی طور پر کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا فیکٹرز ہے، کیا عوامل ہے۔ یہ میری گفتگو کا موضوع تو یہ سن 80 سے ہے، اور لوگ جو ہے کہا کرتے تھے خام خواہ ڈاکٹر صاحب ڈراتے بہت ہیں، اب آج کل ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ صاحب وہی کچھ سب سامنے آ گیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے۔ اس لیے کہ میں اس کو، میری 2 آنکھیں جو ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک احادیث، اور احادیث نبی کی بھی، اور پہلے جو رسول ہیں ان کی بھی پروفیسیز، آخر وہ بھی نبی تھے، ان کی بھی جو پیشین گوئیاں ہیں، ان دونوں کے حوالے سے میں بات سمجھیے۔ بہرحال اچھا، اس کا جو حاصل میں نکالنا چاہتا ہوں کہ ایسنشل خلافت جو میں نے 3 باتیں مگائی، اس کے ساتھ اب انسٹیٹیوشنز جو ادارے بنائے ہیں مغرب نے وہ ہمیں اختیار کرنے ہوں۔ این خلافت راشدہ کا ریپلکا، اس کی کاپی جو ہے کاربن کاپی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اب جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، دیکھیے اس تھاٹ نے دنیا میں معین کیا ہے، ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ اسٹیٹ پاکستان، حکومت پیپلز پارٹی کی یا کسی اور کی یا اس کی یا اس کی۔ ہم لائل کس کے ہیں؟ ریاست کے، حکومت کے لائل نہیں ہے۔ حکومت بدلنے کا ہمارا حق ہے، سمجھ رہے آپ؟ انتخابات کے ذریعے سے بدل دیں یا کسی عوامی تحریک کے ذریعے سے بدل دیں، ہمارا حق ہے۔ یہ پہلے تو نہیں تھا دنیا میں نا۔ یہ 3 پلرز، ایگزیکٹو یعنی حکومت، انتظامیہ، نمبر 2 لیجسلیٹو قانون سازی، اور نمبر 3 جوڈیشری۔ اب یہ جو 3 ادارے ہیں، ظاہر بات ہے اس طرح علیحدہ علیحدہ ڈیمارکیٹڈ، علیحدہ علیحدہ معین طور پر خلافت راشدہ میں موجود نہیں تھے، یہ مغرب نے ڈیولپ کیا ہے۔ اچھا، لیجسلیچر میں